السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمنون من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ بھی نصیب فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا ہر ایک دن دکھا رہا ہے تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اور یہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جب یہی جمعۃ المبارک رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جمعہ مغفرت کا عشرے کا آخری اور پہلا جمعہ ہے۔ اب جو جمعہ آئے گا وہ مغفرت کے عشرے کے بعد آئے گا، تو اس جمعے کے دن کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کا جمعہ اس حالت میں گزر جائے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے کہ جمعے کا دن جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں یہ گزر جائے اس حالت میں کہ ہماری مغفرت بھی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جمعے کا دن تو چلا جائے اور ہمیں کوئی فائدہ دے کر نہ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جمعۃ المبارک کے دن سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں، اور وہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ وقتوں کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنایا جائے، درود شریف کا معمول بنایا جائے، اور اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعے کے جو فضائل ہیں، جمعے کی جو مغفرت ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیں گے، لازمی دیں گے۔ سورۃ الحجرات
آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر 18 آیات ہیں، جس میں سے 13 آیات کے اوپر کل تک ہماری بات ہو چکی ہے۔ 14 تا 18 آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے، آج اس کے اوپر بات کریں گے، اور آج ہماری الحمدللہ سورۃ اللقمان اور سورۃ الحجرات بھی ہماری آج مکمل ہو جائے گی۔ یہاں سے جو آیت نمبر 14 ہے، یہاں سے ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ دیہاتی آئے تھے، یعنی کچھ دیہاتی، وہ لوگ دیہاتی اس کو کہتے ہیں جن کو نہ زیادہ تعلیم سے آشنا ہوتے ہیں، نہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یعنی بس کھیتی باڑی کرنے والے کسان، اس طرح کے لوگ، ان کو دیہاتی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کچھ دیہاتی آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ دیہاتی مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف بھی پہنچائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب جب دین کو پھیلایا کرتے تھے یا عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، تو یہ وہ لوگ ان صحابہ کرام کو اور آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آپ کو عبادتوں سے روکتے تھے اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈالتے تھے۔ تو جب ان دیہاتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی ملکیت بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کے پاس آہستہ آہستہ بادشاہت آ رہی ہے، کل یہ مسلمان کی تعداد کم تھی، آج بہت سے لوگ اس اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور ہماری تعداد کم رہ گئی تو ہم لوگ تو دب جائیں گے، ان کی تعداد یہ تو غالب آ جائیں گے، ہم لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے سوچا ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم آپ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم اسلام لے کر آ گئے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ باتیں بتلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے، کہ کیسے انہوں نے آ کے کہا کہ ہم لوگ اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا، پھر ایمان لانے والوں کی کوالٹیز کچھ بتائیں گے کہ ایمان لانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور جو صرف زبانی ایمان کا کہتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں اس کے اندر آئے گی، اور اس کے اندر سے ہمیں کیا سبق ملے گا، وہ سبق بھی میں انشاءاللہ اس میں سے نکال کر آپ کو بتاؤں گا۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، جب کہا دیہاتیوں نے آمنا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ اس کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہوا تھا۔ تو اعرابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی دیہاتی آپ علیہ اعراب عربی میں دیہاتی کو کہا جاتا ہے۔ تو قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ دیہاتی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لے کر آ گئے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ایمان لانے میں اور اسلام لانے میں بہت فرق ہے۔ اسلام لانا اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اقراری بس دل سے یہ ایسے ہی بول دیا کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، ہم مسلمان ہیں، اور ایمان وہ ہے جو دل سے اپنے اللہ تسلیم کرنا، دل سے رسول اللہ کو ماننا، دل سے اسلامی احکام پر چلنا، دل سے اسلامی احکامات کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اور اللہ کو ایمان لانے کی اللہ پر ایمان لانا ہے، اسلام نہیں لانا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری حالات خراب ہونے والے ہیں، ہم مغلوب ہونے والے ہیں، تم اس ڈر سے آ کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں تاکہ ہم بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کے جو مزے ہیں، مسلمانوں کے پاس جو بادشاہت آ رہی ہے وہ بادشاہت ہمیں بھی مل جائے۔ تو یہ تم دھوکہ دینے آ رہے ہو، تم اسلام ایمان نہیں لے کر آئے، پیغمبر کو تم دھوکہ دینے والی باتیں کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم آ گئے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہم اسلام کا لبادہ اڑ کے بس آ گئے ہیں، ایمان لے کر نہیں آئے۔ فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل
نہیں ہوا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِبْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، وَرَسُولَهُ اور رسول اللہ کی فرما برداری کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تو تمہارے اللہ تبارک و تعالی لا یلتبکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال میں سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ یعنی اگر تم سچے دل سے ایمان لے کر آؤ گے نا، اگر سچے دل سے اللہ کی فرما برداری کرو گے، سچے دل سے رسول اللہ کی فرما برداری کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے اس اعمال میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ اچھا جی، اب آگے کچھ ایمان والوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو لوگ جو در حقیقت ایمان والے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو لوگ ایمان لے کر آئے، آمنوا باللہ، اور اللہ کے رسول پر اور اپنے اللہ پر، آمنوا باللہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ورسولہ اور رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم، تو پس وہ کیا کرتے ہیں، ایمان والے کیا کرتے ہیں جب ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو پھر اسلام کے اندر کوئی شک نہیں کرتے، اسلام کے اندر کوئی آسانیاں نہیں ڈھونڈتے، اسلام کے اندر کوئی اشکالات نہیں کرتے، اسلام کے اندر کوئی باتیں نہیں پوچھتے، باتیں کوئی نہیں نکالتے کہ یہ اسلام میں یہ بات ایسی کیوں ہے، یہ بات ایسی کیوں نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان جب وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اسلام نے ان کو جو کہا آمنا صدقنا، اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کو جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو اسلام لے کر آتے ہیں، اور پھر آ کر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، اسلام کے اندر باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں نہیں ہے، تو فرمایا ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کی صفات تو یہ ہے کہ جو ان کو دے دیا جائے ان کو لے لیتے ہیں، اور جن کو بول دیا جائے کہ اس سے رک جاؤ اس سے رک جاتے ہیں، اس کے اندر سوالات نہیں اٹھاتے کہ اگر ہم اس سے رک جائیں گے تو ہمارے معاملات کیسے چلیں گے، اگر ہم کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کمائیں گے کیسے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے تو ہم زیادہ پیسے کیسے آئیں گے۔ بلکہ آج تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ آج تک کاروبار تاجر جو دین سے دور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تم تجارت کر ہی نہیں سکتے، بغیر دو نمبری کے تم تجارت کر ہی نہیں سکتے، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والا اپنا نقصان برداشت کر لے گا لیکن اللہ اور رسول کو کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ فرمایا ثم لم یرتابوا، جب وہ لوگ آ جاتے ہیں اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں کرتے، کوئی گنجائش نہیں نکالتے، کوئی آسانیاں نہیں ڈھونڈتے، وجاہدوا باموالہم اور جہاد کرتے ہیں اپنے اموال سے، یعنی مالوں سے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وانفسہم اور اپنے جسموں سے بھی، اپنی طاقت سے بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کے فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اچھا یہاں پہ جہاد کا ذکر اس لیے کہا، یہاں پہ اس لیے لکھ رہا ہے، یہ جو اعرابی تھے نا، یہ اعرابی جو تھے، جو دیہاتی جو اسلام لانے کی باتیں کر رہے تھے، یہ لوگ جہاد سے بھاگتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا جہاد کے لیے آؤ جہاد، تو یہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے، منہ چراتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم تو جہاد سے بھاگ رہے ہو، یہ ایمان والی کی تو کوالٹی ہے ہی نہیں۔ ایمان والی کی کوالٹی تو یہ ہوتی ہے کہ جب جیسے ہی جہاد کا اعلان ہو جائے وہ مال سے جہاد میں بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی جانوں سے جہاد کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام والوں کی کوالٹی۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر یہ کوالٹیز کسی اسلام والے کے اندر، ایمان والے کے اندر ہے تو سمجھ جائے وہ کیا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اچھا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ تو دیہاتی کا قصہ تھا کہ دیہاتی آ گئے اسلام لے کر آئے۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام تو قبول کیا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قبول کیا کیا، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہمیں ماں کی گودوں سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہمیں نہ وہ مشقت اٹھانی پڑی جو مشقت اصحاب کرام نے اٹھائی، ہمیں نہ وہ کوئی محنت کرنی پڑی جو مشقت تابعی تبع تابعین اور اللہ والوں نے اٹھائی اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے۔ اور آج کے دور میں بھی جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اسلاموں کی پابندی ہے، جہاں پہ عبادتوں کی پابندی ہے، وہ فلسطین ہو، شام کا علاقہ ہو، یا کشمیر کا علاقہ ہو، یا انڈیا کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ عبادتوں کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ
اسلام پر چلنے کے لیے بہت سی مشقتیں اٹھایا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بہت مشقت اٹھایا کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی مشقت اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو آسانی آسانی ہے، ہمارے ایک محلے میں 10 مسجد ہے، جہاں نماز پڑھنی جاؤ چلے جاؤ، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو گھر بیٹھے ہمیں اسلام مل گیا، ہمیں اسلام کی نعمت ایسی مل گئی۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام بھی مسلمانوں والا، ساری چیزیں مسلمانوں گھر رہتے بھی مسلمانوں کی بستی میں، لیکن کام ان کا کوئی مسلمانوں والا نہیں ہوتا، باتیں ان کی مسلمانوں والی نہیں ہوتی، بات وہی اغیار والی کرتے ہیں، بات وہی کفار والی کرتے ہیں، عمل وہی فاسق فاجر والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ صرف زبان ہی ہے، صرف کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے، سو از کالڈ مسلم، یہ صرف مسلمان ہے، صرف ان کا نام مسلمان ہے، صرف ان کا نام مسلمان ہے، لیکن یہ کام کے مسلمان نہیں ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ بہت سے دوسروں لوگوں کے دیکھنے سے اچھا ہے بندہ اپنے آپ کے اوپر نظر دوڑائے۔ تو جیسے میں نے اس دن یہ بتایا تھا کہ معاشرہ کبھی بھی دوسروں کو تنقید کرنے سے نہیں بدلتا، معاشرے کو اگر آپ کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو معاشرہ ایسے ہی بدلا کرتا ہے، میں بدلوں گا، میرے ساتھ جتنے لوگ تعلقات والے ہیں، میرے ساتھ جڑنے والے ہیں، تو مجھے دیکھ کے وہ لوگ بدلیں گے، پھر ان کو دیکھ کے وہ لوگ بدلیں گے۔ تو جب ایسے تدریجاً کر کے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم اپنے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے اور دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، دوسروں کی غلطیوں کو نشاندہی کریں گے، تو ایسے کبھی بھی معاشرہ نہیں بدلتا، اس طرح صرف دشمنیاں ہی بڑھیں گی اور آپس میں نفرتیں ہی بڑھیں گی، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی لانی ہے تو اپنے اندر سے آئے گی، تبدیلی اگر پیدا کرنی ہے تو اپنے اندر سے آئے گی۔ ہمارے استاد محترم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم اسباق میں ہوتے تھے تو ہمارے ایک استاد محترم نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا کہ یہ جو آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آئی اسپیشلسٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم طلبا وہاں بیٹھے تھے تو ہم نے استاد کی یہ بات سنی تو بڑی حیرت ہوئی، جیسے آپ لوگوں کی بھی ہو رہی ہوگی، کہ آئی اسپیشلسٹ کا مطلب کیا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر، تو وہ تو خود کامیاب ہے، جو ایک انسانوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، تو ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ کیسے کامیاب نہیں ہو، تو کامیاب ہے۔ اور ہمارے استاد کہہ رہے ہیں کہ آئی اسپیشلسٹ کامیاب نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ آئی اسپیشل کیسے، تو ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ یہاں پر آئی سے مراد ای وائی ای آئی نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، بلکہ آئی سے مراد سنگل آئی ہے، یعنی میں، یعنی مطلب جو ہر معاملے میں میں کرے گا نا، جو ہر معاملے میں کی کرے گا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، تو وہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی غلطی کے اندر ہم غلطی کے اندر تو دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اچھائیوں کے اندر دوسروں کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھتے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے معاملات سب سے اچھے ہیں، میرے چیزیں سب سے اچھی ہے، دوسروں کی کیا، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور جہاں برائیوں کا ہے، جہاں حکم ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر تلاش کرو غلطیوں کو، نہیں، تو پھر ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں، اور اچھائیوں کو دیکھنا ہو تو اپنے لیے جج بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے، جو اس کی وجہ سے گھر کا نظام بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر والدین ہے تو اگر غلطی پر ہے تو اپنی غلطی مانیں، اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں، بچے غلطی پر ہیں تو بچے غلطی ایکسیپٹ کریں۔ معاملہ وہی خراب ہو جاتا ہے جہاں بچے غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے یا والدین غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اگر والدین بنایا ہے تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی اللہ تعالیٰ سے ہر کسی کے، پیغمبر کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور تمام لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو یہ غلطیاں نشاندہی ہوگی کہ انسان اپنی غلطیوں کو پھر سدھار لے گا، لیکن جب آپ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھے گا ہی نہیں تو سدھارے گا کیسے؟ تو فرمایا یہ چیز ہمارے اندر بھی بہت پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، لیکن نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزے صحیح سے رکھتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ ہماری شادی اسلام کے مطابق، نہ ہمارا غمی اسلام کے مطابق، نہ ہمارا اڑنا پہننا اسلام کے مطابق۔ ہم نے اغیار کے فیشنوں کو اختیار کیا، ہم نے ساری چیزوں کو اختیار کیا، ہمارے نہ بال اسلام کے مطابق، نہ ہماری اخلاق اسلام کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن صرف زبانی کلامی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا ایسا اسلام نہیں چاہیے،
اگر چاہیے تو پکے ٹھکے اسلام بنو، ایمان والے بنو کہ اسلام کے تمام احکام کے اوپر چلو. پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. لیکن کوشش تو کرو. کوشش ہی نہیں کرو اور اللہ سے صرف مغفرت مانگتے رہو، تو ایسے معافی نہیں ملا کرتی. اللہ آپ کی محنت کو بھی دیکھتا ہے، اللہ آپ کی کوشش کو بھی دیکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں پڑھ پا رہے، کوئی بھی مصروف ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. لیکن آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، دوسرے کاموں میں لگے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ نمازی بنا دے، نمازی بنا دے. ایسے کام نہیں چلے گا، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ہمت کرنی پڑے گی. تو فرمایا یہ دیہاتیوں کی، ایک دیہاتی لوگ آئے تھے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو فرمایا تم ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ کہو کہ تم بس اسلام کا لبادہ اڑ کر آ گئے ہو کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کام چھوڑ دو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والوں کی کیا نشانی ہوتی ہے، کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اللہ پر اور رسول پر، تو جو چیز ان کو دے دیا جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اس کے اندر کوئی آسانیاں، کوئی سہولتیں نہیں ڈھونڈتے، کوئی اپنے لیے بیچ کا راستہ نہیں نکالتے، جو کہہ دیا اس پر عمل کرتے ہیں. وجاہدوا، اور جہاد کرتے ہیں، باموالہم، جب مال سے ضرورت ہوتی ہے تو مال سے جہاد کرتے ہیں. وانفسہم، اگر اپنی جانوں دینے کی ضرورت ہے تو جان بھی دے دیتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. آگے جو آخری آیت، آخری دو آیت، اس کے اندر فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کو کہیں، یہ جو اعرابی ہے نا، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو تو ایمان لے کر آئے؟ تم اللہ کو آ کے بتا رہے ہو کہ تم ایمان لے کر آئے؟ ایسا لگ رہا ہے اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ تو کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے. فرمایا واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو ہر ان چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، جو پہاڑ کے کسی چوٹی کے اندر ہے، سوراخ کے اندر جو تمہیں نظر نہیں آیا، اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے. جو زمین کے اندر کسی بھی تہ کے اندر، پانی کے اندر کہیں بھی ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے. تم اللہ کو آ کے بتا رہے ہو کہ ایمان لے کر آئے، اللہ کو نہیں معلوم کہ تم ایمان لے کر آئے ہو یا تم اپنا فائدہ تلاش کر رہے ہو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بکل، ہر چیز کا علم موجود ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے. اگر تم ایمان سچی میں لے کر آئے ہو نا تو اللہ دیکھ رہا ہے. تم اپنے آپ کو ایسا وہ نہیں کرو کہ ہم بہت ایمان لے کر آ گئے، اللہ جانتا ہے. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اللہ اللہ، کیا بات فرمائی کہ یہ بات ہمارے لیے بھی آئی ہے. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم کیا احسان جتلاتے ہو، کیا تم احسان آ کے بتا رہے ہو کہ تم ایمان لے کر آ گئے، تم اسلام لے کر آ گئے، تم ہمیں احسان دکھا رہے ہو کہ ہم بھی ایمان لے کر آ گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، کہ یہ تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم ایمان لے کر آئے، یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی. تو ہم جو اسلام لے کر آئے یا ہم جو مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، ہمیں بہت خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت ایمان ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کو کافر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ نہیں بنایا جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام بنایا، ہمیں ایمان والا دیا. لیکن اس پر کبھی فخر نہیں کرنا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو نہیں. آج تو آپ ایمان والے ہیں، کل کا کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے جس کو آپ حقیر، کسی کافر کو آپ حقیر جان رہے ہو، کل وہ ایمان لے کر آ جائے اور خدا نہ خواستہ آپ اسلام سے ہٹ جائے. یہ اللہ کو معلوم ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایمان لے کر آئے. عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تو نے ایمان دیا، موت بھی ہمیں کلمے والی دے دے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کس کی کلمے والی آئے گی، کس کی نہیں آئے گی. بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخری وقت میں ایسی کی کوئی بات کر دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اکڑ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. فرمایا اگر تم یہ احسان جتلاتے ہو کہ تم ایمان لے کر آئے، تو جان رکھو یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اس نے ایمان دے دیا، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اس نے دوزخ سے بچا لیا. یہ تو اللہ کا احسان ہے. کہ تم لکھ کے لے کر آئے تھے، اللہ سے ایگریمنٹ کروا کر آئے تھے میں اسلام والا ہوں گا، یہ تو اللہ نے دیا ہے تمہیں ایمان کی دولت. فرمایا تھا کہ تم احسان مت جتلاؤ کہ تم ایمان لے کر آ گئے. اسی طرح ہمیں بھی کہا جا رہا ہے احسان مت جتلانا، اکڑ کبھی مت کرنا کہ تم ایمان والے ہو تو اکڑ ہو، تکبر کر رہے ہو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اسی ایمان والی زندگی بھی نصیب فرمائے اور یہی ایمان والی موت بھی نصیب فرمائے. کیونکہ فیصلہ
موت پر ہونا ہے، فیصلہ موت پر ہونا ہے۔ اگر موت اچھی ہوگی، اگر اسلام والی موت ہوگی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور خدا نخواستہ ایمان والی موت نہیں آئی تو آگے کے سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، ہدایت کی دولت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم ایمان والے ہی ہو نا، تو پھر بھی یہ اللہ کا انعام ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں غیب السماوات والارض، ہر ان باتوں کو جو چھپی ہوئی ہے آسمان و زمینوں میں، یعنی ہر ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، جو ہر کسی کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، مگر اللہ ان کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ دیکھنے والے، بہت زیادہ باخبر بما تعملون، ان سب چیزوں سے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے۔ یہ سورۃ الحجرات آج ہماری یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر، سورہ حجرات کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں جو انسان اگر سیکھ جائے، اگر اس پر چلنے والا بن جائے، تو اس کا، اگر وہ کسی بھی اعتبار سے ہے، اگر وہ ایک گھر کے اعتبار سے، یا ایک سوسائٹی کے اعتبار سے، ایک معاشرے کے اعتبار سے، وہ اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، اپنے معاشرے کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، اپنے گھر کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کے اندر ساری وہ باتیں ہیں جو انسانوں کو اچھے ہیبٹ سکھاتی ہے، جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو انسانوں کو اپنی زندگی کو جنت بنانا سکھاتی ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کی ایک تفسیر جو آج آپ کے سامنے پیش کی ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے ناقص علم کے مطابق بتائی ہے، ورنہ اس کی تشریح تفسیر تو بڑے حضرات کیا کرتے ہیں جو مفسر قرآن ہوتے ہیں، ان کی تفاسیر پھر تو ان کی تفاسیر ہوتی ہے اس میں، اور وہ یہ تو ایک سمندر ہے، یہ قرآن ایک سمندر ہے کہ جتنا اس کے اندر غوطہ لگاؤ گے اتنا تم اس کے اندر سے پتھرا، اس میں سے کیا کہتے ہیں، ہیرے جواہرات اکٹھے کر سکو گے، موتیاں نکال سکو گے۔ جتنا انسان سمندر میں زیادہ غوطہ لگاتا ہے اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا وہ موتیاں نکالتا ہے۔ تو یہ قرآن ایک سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، جو جتنا اس کے اندر گھسے گا طرح طرح کے موتیاں اس میں سے نکالے گا۔ تو یہ سورۃ الحجرات اور اس سے پہلے سورۃ اللقمان، یہ دونوں بڑی اہم صورتیں ہیں۔ سورۃ اللقمان کے اندر خصوص طور پر عقائد سے متعلق باتیں تھیں کہ انسانوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عقائد درست ہو تو، اور اس کے اندر اعمال کی باتیں تھیں۔ تو اگر اسلام عقائد اور اعمال دونوں کا نام ہے، یعنی عقائد بھی درست ہو اور اعمال بھی درست ہو، تب انسان کا معاملہ صحیح ہے۔ عقائد درست ہے اور اعمال درست نہیں ہے تب بھی بچت نہیں ہے، اور اعمال درست ہے اور عقائد درست نہیں ہے تب بھی بچت نہیں ہے۔ عقائد بھی درست ہو، ہمارے بلیفز بھی بالکل ٹھیک ہو، ہم شرک نہ کرتے ہوں، ہم دکھلاوا نہیں کرتے ہوں، ہمیں اللہ سے یقین ہو، ہمیں کسی اور کا یقین نہ ہو، اللہ ہی سب سے کرنے والی ذات ہے، شرک سے بچنے، والدین کی اطاعت، فرما برداری، اور اس کے طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو سورہ لقمان کے اندر پڑھی جو عقائد سے تعلق اور اعمال سے بھی تعلق رکھنے والی تھیں۔ اور سورۃ الحجرات کے اندر غیبت نہیں کرنا، صلح کرنا ہے آپس کے اندر، کسی کو لعن طعن نہیں کرنا، کسی کو غلط جملے نہیں کسنا، کوئی بات آئے تو اس کو بغیر تحقیق کا نہیں پھیلانا، اس طرح اسلام کو لانے کے بعد اسلام پر عمل بھی کرنا، صرف کو سو کالڈ مسلم بن کے نہیں رہنا۔ یہ ساری چیزیں سورۃ الحجرات کے اندر آئی ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ جو ہم نے جس نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے، کہ اس پر عمل والا بن جائے، اس پر میں خود بھی عمل والا بن جاؤں، اور ہم سب جو بھی سن رہے ہیں سب عمل والے بن جائیں۔ اگر میں کہتا ہوں اگر اس کے 30% پہ بھی عمل کر لیا نا، 30% پہ بھی اگر عمل کر لیا، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم خوش رہنے لگ جائیں گے، ہمیں خوشی نصیب ہوگی۔ یہ موٹیویشنس ہیں، ہم بڑے بڑے اسپیکرز کو سنتے ہیں، موٹیویشن اسپیکر، جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ آتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اس سے انسان کا دل مطمئن ہوگا، آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، معاشرے سے برائیاں انسان ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس سے متعلق کتابیں ہیں، یہ سب سے بڑی موٹیویشنس والی چیزیں ہیں جو انسانوں کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ لقمان، سورہ حجرات، اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہوگی کہ جو اس سے انسان سدھر جائے، جس سے انسان کا بچہ بن جائے۔ تو یہ بڑی باتیں ہیں، تو اس سے اندر بہت زیادہ
جو جنہوں نے سنا ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اصل تو عمل ہے. معلوم تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معلوم تو ہمیں بہت کچھ ہے، لیکن وہ معلوم معمول میں نہیں بنتا. ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معمول بنا لیں، اپنا اڑنا بیٹھنا ان سب چیزوں کو بنا لے. آج جو ہمارے پاس حدیث ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمنون من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم. بہت زبردست، بہت بہترین حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون. یہ مسلمان کی کوالٹی بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ مسلمان کون ہوتا ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے محفوظ رہے. کتنی بڑی بات فرمائی کہ مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے ڈرتا ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو امن پہنچانے والا ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم ہاتھوں سے تو چلو کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ہم باہر چلتے ہیں، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا ہوتا ہے، ہم ٹریفک کے اندر ہیں، کسی نے گاڑی غلط پارک کر لی ہے یا کسی نے غلط موڑ لیا ہے، تو وہاں پہ کیا تماشے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن شروع ہو جاتا ہے، تو تڑا گالیوں تک، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے ہاتھوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فرمائیے یہ مسلمان نہیں ہے. غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، سوری کر لو، معاملہ ختم ہو جائے گا. انگریزوں نے تو اتنا اچھا جملہ ہمیں دے دیا، سوری سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ہم وہ بھی نہیں بولتے، ہم سوری بولتے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو یہ فرمایا کہ یہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور آج کا مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بولوں تو یہ مجھے گالیاں بک دے یا میری عزت کو تار تار کر دے، مجھے بے عزت کر دے. وہ ڈر ڈر کے رہتا ہے. اسی طرح والدین سے بچے اس معاملے پر ڈرتے ہیں، اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو ہماری تو خیر نہیں ہے. ہم تو رشتہ داروں کے سامنے ہمارے والدین ہمارے ساری عزت، ساری ہر بچے کا، یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بچے کی عزت نفس ہوتی ہے. تو ہمیں والدین کو بھی اس طور پر سوچنا چاہیے کہ کبھی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اپنے بچوں کو ہم 10 لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. یہ اس سے والدین کے بچوں کے دل پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس سے بچے پھر اس طرح پھر اپنے والدین کے دشمن بن جاتے ہیں. پھر جہاں سے ان کو محبت ملتی ہے ان کے پاس جاتے ہیں. تو والدین کو بھی بطور اگر والدین بنایا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح بچوں کی بڑی ذمہ داری ہے. ہم بچوں کو تو اف تک کا کہنے کا والدین کا حکم نہیں ہوا کہ بچوں کے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اور ہمارے بچے 4 لوگوں کے سامنے والدین کو غلط بول کے چلے جاتے ہیں، تو تڑا کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہوتا ہے. تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بچتی ہے. قصور والدین کا بھی ہوتا ہے، قصور بچوں کا بھی ہوتا ہے. ہم صرف بچوں کو بلیم کرتے ہیں کہ بچے ایسے ہیں، والدین پہ کوئی بات نہیں کرتا. والدین بھی غلط ہوتے ہیں، بچے بھی غلط ہوتے ہیں، دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں یا بچے ٹھیک ہوتے ہیں، والدین غلط ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی والدین کو سوچنا چاہیے. اس طرح بہت سی جگہ ایسے ہوتے ہیں والدین بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بچے غلط ہوتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے. تو اسی طرح یہ فرمایا کہ انسان مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے کیا رہے، محفوظ رہے. یہ ہے مسلمان ہونے کی نشانی. اور فرمایا دوسری حدیث میں، اسی کی دوسری جز میں فرمایا والمؤمنون من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم. اچھا، اس کے اندر اس حدیث میں فرمایا کہ مسلمان اور ایمان والا وہ ہے جو اپنے جان کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں کسی دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے. یعنی اگر میری جان ہے، میرے مال ہے، تو دوسرا مسلمان کیا رہے کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہو کہ میرا مال چوری ہو جائے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہو کہ میری جان چلی جائے گی، وہ آرام سے گھومتا ہو. یہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو معاشرے کے اندر امن آ جائے. معاشرے کے اندر اس حدیث پر اگر ایک ڈاکو ہے، جو چور ہے، جو دوسرے کو مال چراتا ہے، اگر وہ حدیث پڑھ لے
وہ یہ حدیث پہ عمل کر لے تو کبھی وہ ڈاکو ڈالے گا, کبھی چوری کرے گا, اس کو پتا ہوگا کہ میرے اس ایکٹ کی وجہ سے دوسرا مسلمان تکلیف میں آئے گا, تو وہ شخص بچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث سنتے بھی ہیں لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی, ہمارے صرف وجود کانوں میں جاتی ہے. اس چوروں نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی, ڈاکوؤں نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی. مسلمان تو ہے نا, جو پکڑے جاتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ کافر تھوڑی ہوتے ہیں, مسلمان ہی ہوتے ہیں, ایمان والے ہی ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے وہ لوگ, لیکن چوری بھی کر رہے ہیں, ڈاکو بھی ڈال رہے ہیں. وہ حدیث, یہ حدیث بھی انہوں نے سنی ہوگی کیونکہ دل پر اثر نہیں کر رہی نا. تو دل پر اثر, دل پر اتارنے والی بات ہے یہ باتیں. جب انسان چلے گا تو اسلام معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیلی ہو جائے گا, معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. آج جب یہی قانون بنا دیا جائے تو اور انسان بچتا ہے. جیسے ہم سعودیہ وغیرہ کے اندر جاتے ہیں, وہاں کے معلوم حاصل ہوتی ہے کہ وہاں پہ دکانیں, انسان لوگ دکانیں کھول کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے چوری نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر چوری کرے گا تو وہاں کا قانون ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ اسلامی قانون ہے کہ وہاں ہاتھ کاٹے. یہاں قانون نہیں ہے پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں, ہر کوئی آزاد گھوم رہا ہے. قانون سخت ہوگا, سب انسان کے بچے بن جائیں گے. ہمیں تو یہ قانون بہت ضروری, قانون بھی ہونا ضروری ہے. اور اسلام کا ایمان سب سے بڑا قانون ہونا چاہیے کہ وہ یہ اسلام کا جو قانون بتا دیا کہ وہ خود حدیث پڑھ کے ڈرے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے, نہ اپنی زبان سے نہ اپنی آنکھوں سے. صرف زبان سے تکلیف نہیں پہنچائے, یا تو دو کا انسان آنکھوں سے بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے, اپنی باڈی لینگویج سے کسی کو ایکٹ کے اپنے اس کی نقل اتار کے اس کو چڑھا کر, اس طرح کی چیزیں جو معاشرے کے اندر ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے, تو یہ چیز انسانوں کے اندر آ جائے کہ انسان دوسرا مسلمان ایک دوسرے سے آپس میں کیا رہے, محفوظ رہیں. آج والدین بچوں سے ڈر رہے ہیں, بچے والدین سے ڈر رہے ہیں, بھائی بہن سے ڈر رہا ہے, بہن بھائی سے ڈر رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, امن میں رہے. اور آج ہمارے والدین اچھی نصیحتیں نہیں کرتے کیا کہ میرا بچہ مجھ پر الٹا باتیں نہ کر دے. آج تو یہ معاشرہ ہو گیا ہے. اس طرح بچے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ میرے والدین مجھے ڈانٹیں گے, میرے والدین مجھے ذلیل کر دیں گے اس موقع پر, تو معاملہ ہر جگہ خراب ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز پر عمل کرنے کی کہ یہ بہت بڑی حدیث ہے کہ مسلمان کی شان بتا دی گئی, مسلمان کی پہچان بتا دی گئی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اگر میرے کسی ایکٹ کی وجہ سے, میرے کسی غلط جملے کی وجہ سے دوسرا مسلمان پریشان ہو رہا ہے, دوسرا مسلمان تکلیف میں آ رہا ہے, تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ سے وہ شخص اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکال دے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ دوسرا شخص آپ سے ڈر رہا ہے؟ یہ کیسے مسلمانوں کے دوسرا شخص آپ کی وجہ سے پر امن کا, خوف کا شکار ہے؟ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ ہر انسان آپ کی وجہ سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھے. آج ہمارے چند اوباش لڑکوں کی وجہ سے, کوئی آوارہ لڑکوں کی وجہ سے ہماری خواتین گھر کی باہر نہیں نکلتی, کہ باہر نکلیں گے تو یہ تماشے ہوں گے, یہ ساری چیزیں, معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ انسان کہ ایک دوسرے سے لوگ ڈر رہے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں جو ان سے بچنا چاہیے, بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان سامنے والا اپنے آپ کو سیف سمجھے. میرے سائڈ سے ہر سامنے والا مسلمان اپنے آپ کو سیف سمجھے, مال کے اعتبار سے بھی, جان کے اعتبار سے بھی, عزت و آبرو کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سیف سمجھے. ایسے مسلمان کی ضرورت ہے, ایسے مسلمان کو اسلام کی ضرورت ہے. اسلام جو اگر زوالی کی طرف جا رہا ہے اس کی وجہ ہم مسلمان لوگ ہیں. اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. جو مسلمان جو اسلام پر چل رہے ہیں ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اسلام تو بڑی چیز ہے, اسلام تو بڑی انسانوں کا جینے کا طریقہ سکھاتی ہے, لیکن ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے. ہم کچھ لوگوں نے مل کے اسلام کو بدنام کیا ہے, اس لیے لوگ پھر اسلام پہ چلنے سے دور بھاگتے ہیں. تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں پکا ٹھکا مسلمان بننا ہے, جو اسلام کی صفات ہے, پہچان ہے, اپنے اندر پیدا کرنی ہے, تاکہ ہم کم از کم اگر اسلام کی اگر بڑھانے کا سبب نہیں بن رہے, کم از کم اسلام کی زوالی کا سبب تو نہ بنے, اسلام کی بدنامی کا سبب تو نہ بنے. تو بہت زیادہ سوچنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے پاس ہے وہ صدقۃ الفطر. ہم نے زکوٰۃ کے متعلق مسائل ہم نے معلوم کر لی ہے, بات ہو گئی. صدقۃ الفطر بھی ایک صدقہ ہے اور واجب ہے. یہ بھی سال میں ایک مرتبہ دینا ہوتا ہے, اور عید سے پہلے رمضان المبارک میں
اور عید سے پہلے پہلے دے دینا افضل ہے. اور اگر عید گزر گئی، عید کی نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ نے ابھی تک صدقۃ الفطر نہیں دیا، تو عید کی نماز کے بعد بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز ہو گئی تو صدقۃ الفطر معاف ہو گیا، نہیں، عید کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا جائے. اچھا جی، زکوٰۃ کے نصاب تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اتنے پیسے اس کے پاس ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. صدقۃ الفطر کے اندر ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس گھر پہ موجود ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ کے اندر یہ چیز نہیں تھا. زکوٰۃ کے اندر اگر ضرورت سے زائد بھلے جتنا بھی سامان ہو، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک وہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہو. لیکن اگر کوئی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، 2 موبائل ہے، 2 موٹر سائیکل ہے، ٹی وی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد میں آتی ہیں. یہ انسانوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد کی چیزوں میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگر کسی کے گھر میں ایسی چیز ہے جس کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر اگر زکوٰۃ اگر واجب نہیں ہے، اس نے پیسے زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر اس کو دینا پڑے گا. اور صدقۃ الفطر کی کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کوئی میں صدقۃ الفطر تو میں نے بتا دیا کہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، ایک سے جوڑے کپڑے بہت زیادہ ہوں، اسی طرح بہت ساری چیز پہننے کو بہت اچھے کپڑے ہوں، کھاتا پیتا اچھا ہو، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. لیکن یہ صدقۃ الفطر دینا ہر انسان کو چاہیے، مستحب اور اچھا سب کے لیے ہے. اس سے غربا کی مدد ہو سکتی ہے، ہوگی، اور آپ دیں گے. اگر آپ کے پاس واجب نہیں بھی ہے تو آپ دیں. اور یہ صدقۃ الفطر کی رقم بہت کوئی بڑی نہیں ہے کہ جو ہم گندم کے حساب سے جو دیتے ہیں عام طور پر 140 روپے، صرف اور صرف 140 روپے. آج کل کے بچے 140 روپے اور بیلنس ڈلوا لیتے ہیں 140 روپے کا. اپنے کیا دوسروں کے موبائل میں بیلنس ڈلواتے ہیں آج کل، تو یہ کہانی چل رہی ہے. خیر، تو یہ 140 روپے کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے. ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر اپنے پاکٹ منی سے دے. اس سے ایک تو خرچ کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا، غربا کی مدد بھی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب تو سب کے لیے. تو ہر فرد یہ نہیں سوچے کہ میں بچہ ہوں تو میرے طرف سے میرے والدین بچوں کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، بچے والدین کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی کوئی قیمت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کے اوپر انحصار کروں کہ میرے والد دے دیں گے. نہیں، آپ اپنے جیب سے دیں. آپ کے اندر بھی تو کوئی جذبہ ہو نا خرچ کرنے کا. کیا کب تک آپ کے صرف والدین، آپ کے والد ہی آپ کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے؟ آپ بھی خود اس قابل بنے اپنا خرچہ اٹھانے کے. یا یہ تو آپ کا سراسر فائدہ ہے، آپ کے اندر یہ جب خرچ کریں گے، صدقۃ الفطر دیں گے، تو آپ کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کنجوسی سے انسان نکلے گا. تو یہ 140 روپے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے پاکٹ میں سے، ہاں اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی بالکل ہی ایسا ہے مسئلہ ہے، تو پھر تو اس کے پاس تو صدقۃ الفطر ہے بھی نہیں، اس کے لیے مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ہے، وہ دے سکتا ہے، تو ہر انسان کو اپنی طرف سے دینا چاہیے. 140 روپے وہ کسی بھی مسجد کے اندر صدقۃ الفطر وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی بھی مسجد میں، یا کسی غریب کو بھی جس کو غریب سمجھ رہے ہیں، آپ 140 روپے کی سامان اس کو دے دیں، آٹا دے دیں، 2 کلو آٹا، 3 کلو، یا پیسے دے دیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان فرداً اپنے پاس سے دے دیں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص عید سے پہلے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو والدین کو چاہیے اس کے بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دے دیں. یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ دے دیا جائے. واجب نہیں ہے لیکن دے دینا بہت زیادہ اچھی بات ہے، اجر ملے گا. بہت سارے صدقۃ الفطر سے بہت سارے بلائیں بھی ٹلتی ہیں. یہ 140 روپے دینے ہیں، ہر انسان اپنے جیب، اپنے پاکٹ سے دے، اپنے مال سے دے، اپنے جو پاکٹ منی اس کو ملتی ہے اس میں سے دے. اور کوئی بہت، میں نے بتایا کہ بہت کوئی 1000 2000 روپے نہیں ہے، 140 روپے ہے، انسان بآسانی اپنی طرف سے دے سکتا ہے. تو یہ صدقۃ الفطر کے کچھ احکام تھے. اور صدقۃ الفطر دینا انہی لوگوں کو ہے جن کو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی وہ مستحق ہوں، جن کے پاس غریب ہو، فقراء ہو، ان لوگوں کو. اسی طرح یہ صدقۃ الفطر کی قیمت کسی کافر کو نہیں دی جائے گی، مسلمانوں کا حق ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، اب جو آج ہمارے پاس آیت الکرسی کا جو ہے وہ ترجمہ ہے جو ہمارا رہ گیا تھا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. هو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. وہ القیوم، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یعنی جب سے دنیا خود اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کے علاوہ کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرمایا اللہ ہے کون؟ اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے
نہ ہی اونگ آتی ہے۔ یہ انسانوں کی صفات ہے، یہ انسانوں کو آیا کرتی ہے، جانوروں کو آیا کرتی ہے، مخلوق کو آتی ہے۔ نیند، اونگ، یہ مخلوق کو آتی ہے۔ خالق ان چیزوں سے پاک ہے، خالق کو یہ ساری چیزیں سے دور ہے کہ نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے، وہ سب اسی کے لیے ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی کے لیے ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے شخص، کون ہے وہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کرے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ انبیاء علیہ السلام بھی کسی دوسرے شخص کی سفارش نہیں کر سکتے جب اللہ کی اجازت نہ ہو۔ فرمایا الا باذن، ہاں اگر اللہ کسی کو اجازت دے دے، جیسے آپ علیہ السلام قیامت کے دن سفارش کریں گے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ اجازت دے گا تب کریں گے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو تم نے آگے کرو گے، آگے جو تم کرو گے نا، کرنے والے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تم نے پیچھے کر کے گزر گئے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ یعنی آگے جو آنے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو پیچھے چلا گیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی شے نہیں ہے جو اللہ کے علم کے احاطے سے نکلی ہوئی ہو۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں، ساری چیزیں اللہ کے علم کے احاطے میں ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز ہو اللہ کے علم میں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نکل جائے۔ فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا عرش آسمان و زمین پر ہے، اسی کی بادشاہت، اسی کی کرسی، کرسی سے مراد یہاں بادشاہت ہے کہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ ولا یعود حفظہما، تو یہ جو بادشاہت، یہ آسمان و زمین، سات آسمان سات زمین، یہ اتنی بڑی کائنات، پوری دنیا، یہ عالمین اگر اللہ کی بادشاہت میں ہے تو اللہ کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی ساری چیزوں سنبھال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بوجھ آ گیا، اللہ ان بوجھوں سے پاک ہے۔ ولا یعود حفظہما، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، یہ سب بنائے اللہ نے۔ وہو العلی العظیم، وہی بلند و بالا ہے اور بہت زیادہ عزت والا ہے، وہی بلند و بالا ہے، وہی عالی ہے، وہی آگے سب سے بڑا ہے اور وہی عظمت والا ہے۔ اچھا، آج جو ایمان مجمل دوسرے نمبر پر فرمایا آمنت باللہ، یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس کے اوپر بس ابتدائی باتیں کر لوں، ترجمہ انشاءاللہ کل کر لوں گا۔ اچھا، یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ جو ہے یہ اسلام، اس کے اندر وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو ہر مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم ابھی پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے تو اس کے اندر ہر وہ بات آئے گی جو ہر مسلمان کے، ایک مسلمان ادنا سے ادنا جو عملہ سے دور ہو، جو گناہوں کی زندگی بھلے گزارتا ہو، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز اگر نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والوں کی کچھ صفات، ایمان والوں کی کچھ بیسک باتیں وہ ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل میں آئیں گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل گئی تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر بن چکا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں عقائد سے متعلق یہ اس کے اندر آئی ہیں۔ اگر کسی کو ایمان مفصل یاد نہیں ہے، ایمان مجمل یاد نہیں ہے، یہ یاد کر لے۔ اگر نہیں بھی یاد ہے تو جو باتیں اس کے اندر ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں، ہر مسلمان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کسی معاملے میں اگر کوئی تردد، کوئی شک ہو تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے اور اس چیزوں پر، ان باتوں پر دوبارہ سے یقین کر لے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم جب اس کے اندر پڑھیں گے تو وہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا، جو سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور دوسروں کو بھی بتانے والا بنا دے، دوسروں کو بھی ان تعلیمات کو پہنچانے والا بنا دے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جو بات بھی آئے اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہمارے پاس جو باتیں آئیں ہم آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے جاننے والے متعلقین گھروں میں ان باتوں کو بتائیں، تاکہ یہ ساری جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں دوسروں کو بھی اس سے کیا ہو، فائدہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا، جو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور چند گھنٹے رہ گئے ہیں، آج کبھی وہی معمول اپنا رکھیں کہ درود شریف کی کثرت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام پر درود شریف، ہمارا جمعہ اس حالت میں گزرے کہ ہمارا درود شریف آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ رہا ہو، اور یہ درود شریف آپ علیہ السلام تک باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے، اور باقاعدہ نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نام کے ساتھ، کہ فنا بن فنا نے آپ پر یہ درود، اتنے درود بھیجے، باقاعدہ ناموں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ درود شریف آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ پڑھیں،
1000 تو ہر انسان پڑھے، یہ تو کم سے کم ہے، اس سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں. اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مکمل درود شریف ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ایک درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ وہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 80 سال کے درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی درود شریف ہے. یہ نیٹ کے انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ مل جائے گا یہ درود شریف. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ مکمل درود شریف ہے. اس کو آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 80 ٹائمز درود شریف لکھیں گے تو گوگل آپ کو وہ درود شریف آپ کو نکال کے دے دے گا، اور حدیث بھی اس کے نیچے دے دے گا. وہ حدیث اگر یاد نہیں ہے وہ پکچر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ موبائل سے دیکھ کر آپ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ گن کے پڑھ لیں. اتنا فضیلت والا عمل ہے، اور یہ ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے. تو یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے. اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی درود شریف ہیں وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وقت درود شریف میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا درود شریف ہمارے ناموں کے ساتھ آپ علیہ السلام تک پہنچائے، اور درود شریف کے اوپر جو اللہ کے رحمتوں کے وعدے ہیں وہ وعدے ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يقيمون الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم. یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یہ مغفرت کا عشرہ یا رمضان المبارک کا چل رہا ہے. یا اللہ اس مبارک مہینے کی مغفرت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معافی نصیب فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ اگر کوئی شخص کسی انسان سے بھی سوری کرتا ہے، وہ انسان بھی دل نرم ہو جاتا ہے، اس انسان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ سامنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. یا اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. آپ ہماری معافی کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہم دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، دل سے آپ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ جو گناہ ہو گئے یا اللہ ان کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم اپنے آپ سے اور اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ بھی تمام گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے. یا اللہ آپ ہمیں استقامت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں آپ اتنی حوصلہ دے دے، یا اللہ اتنی توفیق دے دے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں. ہماری طاقت نہیں ہے گناہوں سے بچنے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی گناہوں میں لگ جاتے ہیں. یا اللہ روکنے والی ذات، بچانے والی ذات، گناہوں سے دور رکھنے والی ذات صرف آپ کی ہے. یا اللہ جب ہم کسی گناہ کی طرف بڑھ رہے ہو، آپ ہمارا گربان پکڑ کر، آپ ہمارے بال پکڑ کر اس گناہوں سے ہٹا دینا. یا اللہ آپ ہم بڑے عادی ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے، ہم نہیں آتے باز گناہ کرتے. یا اللہ آپ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں. آپ ایسے کوئی اسباب پیدا کر دیجیے گا کہ ہم خود بخود اس گناہوں سے بچ جائیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرما دے. ہمارے خاندان میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پچھلے سال جو رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہمارے خاندان میں سے، جو خواتین جو مرد حضرات سن رہے ہیں، ان کے خاندانوں میں سے، ان کے گھر والوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، اور تمام امت مسلمہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تمام کے تمام کی اللہ کامل مغفرت فرما دے، تمام کے تمام کی کامل مغفرت فرما دے. ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں تیری توفیق سے کر رہے ہیں، اس کا ثواب ان مرحومین تک بھی پہنچا دے، ان مرحومات تک بھی پہنچا دے. اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بچوں کے نیک اعمال
ان کے والدین تک بھی پہنچا دے، ان کی دعائیں ان کے والدین کے حق میں بھی قبول فرما لے، اور جو جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، یہ رمضان کا مبارک کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو رمضان چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو رمضان چلے جائے آپ کی رحمتیں ہم پر نازل نہ ہو، یا اللہ ایسا کبھی نہ ہو، رمضان اس حالت میں جائے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، رمضان اس حالت میں جائے کہ آپ اس رمضان میں ہم سے راضی ہوں، اور جس طرح ہم عبادتوں میں رمضان میں زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بہت بچتے ہیں، اس طرح پوری زندگی ہمیں عبادتوں کے ساتھ گزارنے والا بنا دے، پوری زندگی گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے مرتے جم تک، یا اللہ ایمان والی زندگی اور اسلام والی موت نصیب فرما دے، ایمان والی موت نصیب فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماروں کو دور فرما دے، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو کسی مرض میں مبتلا ہے، جو حالات اس وقت کورونا کے باعث ہیں، یا اللہ اس وبائی صورتحال کو ہم سب سے اٹھا لے، یا اللہ ہمارا پڑوسی ملک یا اللہ بہت زیادہ اس میں تکلیف میں اٹھا رہا ہے، یا اللہ ہم تو انسانیت کے ناطے مانگتے ہیں، یا اللہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ہم تو ان کے لیے بھی مانگتے ہیں، یا اللہ انسانیت کے ناطے یا اللہ ہر فرد پر، ہر انسان پر رحم فرما دے، ہر انسان پر، ہر فرد پر رحم فرما دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، فلسطین اور شام کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما دے، ہمارے مبلغین، ہمارے مدرسین، ہمارے علماء، ہمارے طلباء، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں دین و رات چوگنی ترقی نصیب فرما، سب کے نیک کاموں میں، سب کے اچھے کاموں میں دین رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔